السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ جشن خواجہ غریب نواز بہت ہی بہترین انداز میں منایا گیا۔ میں نے یقیناً دیکھا اور میں نے یہ بات کہی بھی لوگوں سے کہ جیسا اہتمام اور دین کا جیسا جذبہ، بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ رسول پور والوں میں ہے، اس ایریے میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جو چاہتے ہیں ٹھانتے ہیں تو کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہی میں کہا، بہت پہلے میں کہا تھا کہ پیارے پور میں کہ سارے طوفان چپ رہے، سارے طوفان چپ رہے، سب آندھیاں بیٹھی رہی، رسول پور والوں نے مارا ہلا کے رکھ دیا۔ یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں آپ لوگ کہ صبح سے میں تو دیکھتا ہوں کل ہی سے خواجہ کے دیوانے مچل رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ جو احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور آپ کہیں گے کیسا احسان، کیسا شکریہ؟ تو آپ یہ بتائیے، آج جن کی چھٹی تھی ان سے بھی بڑا احسان ہم پر کسی نے کیا؟ سچائی تو یہ ہے کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کے قدم کی برکتیں ہیں۔ اگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں نہ تشریف لاتے تو شاید کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے ذکر کے علاوہ نہ جانے کس کی باتیں ہوتی۔ آج علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی اسی کے مصداق ہوتی کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شکر ادا کریے پروردگار کا اور احسان مانیے میرے خواجہ کا کہ اگر وہ آج ہندوستان میں نہ آئے ہوتے تو ہم کبھی پیڑوں کے نیچے اپنی پیشانی جھکاتے، کبھی پتھروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے نظر آتے، کبھی ادھر رسوا ہوتے تو کبھی ادھر رسوا ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وسوئے لالا زار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یہی خار پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا میں گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔
یقیناً ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے مانگتے ہیں، اس در کے مانگتے ہیں جہاں بڑے بڑے راجا، بڑے بڑے شہنشاہ اپنی پیشانی کو جھکاتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیے، کسی کی اگر حکومت آئی، آنے کے بعد 5 سال بعد جب اس کی حکومت گئی تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ کون تھا۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ ہندوستان کا پہلا پردھان منتری کون ہے تو کم ہی لوگ بتا پائیں گے۔ اس سے پہلے کون پردھان منتری تھا کچھ لوگ بتا پائیں گے، اس سے پہلے کا پردھان منتری کون تھا 90% لوگ نہیں بتا پائیں گے، لیکن جو پورے ہندوستان کا راجا ہے، ارے وہی تو ہم سب کا خواجہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، ارے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ کرسی پر کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جو بھی کرسی پر بیٹھے گا ان کے در کا محتاج ضرور ہوگا۔ آپ جب سے میرے خواجہ آئے اور پردہ کرنے کے بعد سے لے کر کے جب ظاہری حیات تھی ان کی، اس دور کے جتنے راجا تھے سب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے تھے۔ سب کے سب پرتھوی راج چوہان ہو یا اس کے بعد جو مغلیہ دور آیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا جو بھی بادشاہ گزرا وہ پہلے گیا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، اپنی پیشانی کو جھکا کر کے پھر آیا ہے تخت پر بیٹھتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں مسلمانوں کا دشمن جسے انگریز کہا جاتا ہے، انگریز بھی جب ہندوستان میں آیا، اٹھا کر کے دیکھیے تاریخ، انگریزوں نے بھی چادر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجی۔ انگریزوں نے بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر بھیجی، اور وہ تو کوئی اور تھے۔ آج جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مزاروں کو توڑو، مسجدوں کو توڑو، ان کو توڑو ان کو توڑو، جوڑو کچھ نہ، وہ بھی مجبور ہو کر کے میرے خواجہ کی بارگاہ میں چادر بھیج رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ حقیقی جو راجا ہے ہندوستان کا وہی میرا خواجہ ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، اس در سے جو بھی وابستہ ہے اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی، اور جو ان کے در سے پھرا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں تو ذلیل اس کا مقدر ہے۔ اور وجہ کیوں نہ ہو، ہندوستان میں بھیجا کس نے ہے؟ جو پوری دنیا کا مالک، جو پوری دنیا کا مالک ہے، یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہندوستان میں بھیجنے والے خواجہ غریب نواز اپنے من سے نہیں آئے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے، گئے حاضری دینے کے لیے، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے لیے بیٹھے ہیں میرے خواجہ،